یہ ہے کہ جب میت کو قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں تو جنازے کے آگے جانا یہ ناپسندیدہ ہے. مستحب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے ہم لوگ سارے جائیں. چوتھا ادب یہ ہے کہ جب تک میت کو یعنی جنازے کو اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے قبرستان پہنچ کر حتی تجلسوا حتی توضع لا تجلسوا حتی توضع جب تک میت کی چارپائی کو زمین پر نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک حکم یہ کہ کوئی آدمی بھی نہ بیٹھے. ہاں کوئی معذور آدمی ہو وہ الگ حکم ہے. اسی طرح میت کو کندھا دینے کا حکم کو حدیث پاک کے اندر بڑے فضائل آئے ہیں. 40 قدم تک جو آدمی میت کو کندھا دے کر اس کو قبرستان کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیتے ہیں. کبیرہ گناہ. تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ میت کا جو دائیں ہاتھ ہوتا ہے اس طرف جو پایا ہے اس پائے کو اپنے دائیں کندھے پر رکھ کے 10 قدم تک آدمی چلے. اس کے بعد 10 قدم چلنے کے بعد اگر کوئی کمزور آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ یار میں زیادہ نہیں چل پاؤں گا, دوسرے آدمی کو پتا چل گیا تو وہ 10 قدم تک نہ گرے, جلدی سے میت کو دوبارہ کندھا دے دے, اس کو ہٹا لے نیچے سے. لیکن اگر تندرست آدمی ہے لے جا سکتا ہے تو 10 قدم تک چلنے دے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسے کندھا دیا ہی ہے دوسرا آدمی آ جاتا ہے وہ کندھا دے دیتا ہے, تو کم از کم چند قدم اس کو چلنے دے. فضیلت کے لیے قدم چلا رہا ہے, کندھا دے رہا ہے, اس کو فضیلت تو حاصل ہوگا. پھر میت کا جو دایاں پاؤں ہے اس طرف جو پایا ہے اس کو دائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے. پھر چلتا ہوا سیدھے بائیں ہاتھ کی طرف آ جائے. میت کا جو بایاں ہاتھ ہے اس طرف جو پایا ہے اس کو بائیں کندھے پر رکھے 10 قدم چلے. اس کے بعد میت کا جو بایاں پاؤں ہے اس جانب جو پایا ہے اس کو بائیں کندھے پر رکھے اور 10 قدم یہ چلے. تو یہ 40 قدم ہو گئے. سنت طریقہ یہ ہے, اس طرح میت کو کندھا دے کر قبرستان کی طرف لے جائیں اور تیز قدم کے ساتھ. دوسری بدعت یہ ہے کہ جس آدمی نے میت جنازے کے ساتھ جانا کوئی نہیں ہے, اب جنازہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنازہ چل پڑا ہے, جنازہ آ رہا ہے, ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, تو یہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. یہ ایسا بڑی پکی رسم بنتی جا رہی ہے. اگر آپ نے میت کے ساتھ جانا ہے, جنازے کے ساتھ جانا ہے قبرستان, پھر آپ کھڑے ہو جائیں, شریک ہو جائیں مجمع کے ساتھ. لیکن اگر آپ نے جانا کوئی نہیں ہے تو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ رہے آ رہی ہے جی؟ تو کھڑا ہونا ضروری کوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر بچہ ہو, میت دودھ پیتا بچہ فوت ہو گیا, اس کو ہاتھ میں گود میں اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جانا چاہیے. چند قدم وہ چل لے, دوسرا آدمی آگے ہو جائے بچے کو, وہ بچہ ہو بچی ہو چھوٹی تو اس کو گود میں اٹھا کر وہ ساتھ مدد کرے اس کی قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے. اسی طرح ایک اور مسئلہ, اگر عورت کا جنازہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی محرم ہی اس میت کو اس چارپائی کو کندھا دے گا, یہ ضروری نہیں ہے. عورت کا جنازہ ہے, محلے کے بہت سارے لوگ ہیں, تو جو غیر محرم ہے محلے کی دیگر افراد ہیں وہ بھی اس جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ قبر میں اتارتے ہوئے محرم کا ہونا ضروری ہے. اب راستہ جناب 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, محرم ہی 3-4 آدمی ہیں, تو کیا مطلب وہی کندھا دیتے رہے ہیں آگے تک؟ اس لیے ہر آدمی کندھا دے سکتا ہے. یہ بھی ایک غلط بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ تو خاتون کا جنازہ ہے, اس کو تو ہم کندھا نہیں دے سکتے, لہٰذا پیچھے چلتے رہتے ہیں اور وہ محرم جو ہے 3-4 وہی بیچارے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جب جنازہ واتباع الجنائز, دیکھو نا, جنازہ کے ساتھ شریک ہونا مسلمان کا حق ہے, اس میں مسائل ہیں. اب یہ نہیں کہ جیسے کیسے بھی ہو, جنازہ جا رہا ہے ساتھ چلتے جاؤ, گپ شپ لگاتے جاؤ, فون پہ بات کرتے جاؤ, تیز چلنا ہے, ایسا چلنا ہے, کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے, ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. صرف جنازے کے ساتھ شرکت نہیں ہے. اب جنازہ تیار ہے, صفیں بن رہی ہیں, وہ کم ہے, بہرحال ایک دو مسئلے اس حوالے سے بیان کر دیں تو مناسب یہ ہے کہ تام عدد کے اندر صفیں بنائی جائیں. اب 7 آدمی ہیں, مثال کے طور پر 7 آدمی ہیں, ایک آدمی آگے ہو جائے,
امامت کے لیے 3 آدمی دوسری صف کے اندر ہو جائیں، پہلی جو صف ہے 2 آدمی دوسری صف میں اور 1 آدمی تیسری صف کے اندر ہو جائے، 3 صفیں بن جائیں گی. تو تاک صفیں بنانا یہ مستحب ہے. اسی طرح عام طور پر عموماً لوگ جوتے پہن کر جنازہ ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. بعض لوگ جوتے اتار دیتے ہیں، بعض نہیں اتارتے، اسی شش و پنج میں رہتے ہیں. بھائی ہم کیا کریں؟ اس کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی جوتے کے اندر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور جوتے کا جو تلوا ہے نیچے یہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اسی طرح کھیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، جوتے پہنے ہوئے ہیں. اب یہ آدمی جوتے کے اندر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ ادا کر رہا ہے. اس کے لیے شرطیں 2 ہیں کہ جو جوتے کا تلوا ہے، بوٹ کا، کھیڑیوں کا جو تلوا ہے وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے اور جس جگہ یہ کھڑا ہے وہ زمین کا حصہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. لیکن اگر یہ جوتے سے پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر، بوٹ کے اوپر، کھیڑی کے اوپر رکھ دیتا ہے تو اب جو پاؤں کا حصہ اس کا جوتی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، چاہے نیچے تلوا ناپاک ہو، جگہ ناپاک ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس کا سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو یہ قاعدہ کو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرے ایک آدمی کو اب جنازے میں 2 چیزیں ضروری ہیں، 4 تکبیریں کہنا اور قیام. یہ فرض ہے نماز جنازے کے اندر. باقی کسی کو دعا نہیں آتی تو سنت ہے. نماز جنازے کے اندر 3 چیزیں سنت ہیں: اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا، درود شریف پڑھنا اور میت کے حق میں دعا کرنا. یہ 3 چیزیں مسنون ہیں. تو اگر ایک آدمی کو نماز جنازہ نہیں آتی، دعا نہیں آتی، تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یا اللہم اغفر لہو، میت اگر وہ عورت ہے اللہم اغفر لہا، اللہ اس میت کی مغفرت فرما دیجیے. پھر بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گا. لیکن مسلمان کی شان سے بعید ہے یہ کہ اس کو نماز جنازہ نہ آتی ہو، اس کو دعا نہ آتی ہو میت کی. یہ مسلمان کی شان سے بہت دور چیز ہے. اس لیے نماز جنازے کی دعا یاد رکھنی چاہیے. تو اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں: 4 تکبیریں کہنا اور قیام. یہ چیزیں فرض ہیں کیونکہ بیٹھ کر نماز جنازہ ہوتا نہیں. جیسے امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی کو جو پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی تکبیر کہنا یہ ضروری ہے، واجب ہے. اگرچہ آہستہ آواز سے کہے گا لیکن 4 تکبیریں کہنا اس کے لیے ضروری ہیں کیونکہ یہ فرض ہے 4 تکبیریں کہنا. ایک آدمی نے 2 تکبیریں کہیں، 2 نہیں کہیں تو نماز جنازہ اس کا نہیں ہوا. 3 کہہ دی تب بھی اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گا. تو تکبیرات کہنا زبان سے ادا کرنا آہستہ آواز سے یہ ضروری ہے. خاموشی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جانا یہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا. تو بہرحال مسلمان کا حق ہے نماز جنازے کے اندر شرکت کرنا. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیت ٹھیک کریں، حاضری لگانے کی نیت سے نہ جائیں. ہم اس نیت سے جائیں کہ بھئی اللہ کے نبی کا سنت عمل ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور میرے مسلمان بھائی کا حق ہے میرے ذمہ، آخری حق ہے کہ میں کم از کم اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں. بعض علماء نے لکھا ہے کسی نیک آدمی کے جنازے میں شریک ہونا، نیک میت ہے، پڑوسی ہے، تو اس کی جنازے میں شریک ہونا نفل پڑھنے سے افضل ہے. نفل پڑھنے سے افضل ہے. اس لیے اس کو معمولی عمل نہ سمجھے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ 40 قدم جو آدمی چلتا ہے میت کے ساتھ 40 قدم تک، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے کبیرہ 40 گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے. کہیں بھی نماز جنازہ ہو واتباع الجنائز تو جنازے کے اندر شرکت کو اپنی سعادت سمجھے اور زیادہ جانا چاہیے قبرستان، جنازہ. کیوں؟ اس سے انسان کو موت یاد آتی ہے. فنکشنوں میں زیادہ جانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. اگر جائیں بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو نہ لے کر جائیں، کیونکہ جب بچے وہاں سے ہو کے آتے ہیں نا ماں باپ سے وہ ماحول مانگتے ہیں، وہ ماحول میسر نہیں کر سکتے ماں باپ. اس لیے جنازوں میں خود بھی شرکت کریں. قبرستان جائیں، کثرت کے ساتھ جائیں. ہاسپٹل جائیں جہاں ایمرجنسی وارڈ ہو، کسی کا ٹانگ نہیں، کسی کا جناب کان کٹا ہوا ہے، کسی کی جناب انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، وہاں جا کر انسان کو اپنی صحت کی قدر آتی ہے. قبرستان جا کر انسان کو اپنی زندگی کی قدر آتی ہے کہ یہ لوگ بھی ہم سے پہلے چلتے پھرتے تھے، اب تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو مجھے قدر کرنی چاہیے اپنی زندگی کی، نیک اعمال میں کوشش کرنی چاہیے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.